نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک منافقین کی کئی عادات بیان ہو چکی ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے ایمان لائے ہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں اور ایمان والوں کو کم عقل سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل ان کے دلوں کی بیماری اور تکبر کا اظہار ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ تفسیر: ایمان کی دعوت۔ صحابہ کرام اور سچے مسلمان جب ایمان لائے تو پورے دل سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، لیکن جب منافقین کو بھی کہا گیا کہ اسی طرح ایمان لاؤ تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا تکبر، وہ صحابہ کو سفہا یعنی بے وقوف کہتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا چھوڑ کر دین کے لیے قربانی دینا بے وقوفی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل عقل مندی دنیا کے فائدے اٹھانا اور ایمان کو صرف زبان تک محدود رکھنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول دی کہ اصل سفیہ وہی ہے، کیونکہ جو شخص آخرت کے بدلے دنیا کو چنتا ہے وہی اصل میں نادان ہے۔ سبق: یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان والوں کو کمزور یا سادہ سمجھنا غلط ہے۔ اصل عقل وہ ہے جو آخرت کے لیے تیار کرے۔ دنیا کے فائدے عارضی ہیں لیکن ایمان ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، منافقین ایمان والوں کو بے وقوف کہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ سنا دیا کہ اصل میں وہی بے وقوف ہے۔ ایمان ہی اصل عقل ہے اور نفاق سب سے بڑی نادانی ہے۔ دعائیہ کلمات: اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، یا رب ہمیں نفاق اور تکبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما جو آخرت کی تیاری کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔